جاوید نامے کی یہ 44ویں نظم ہے۔ یہاں مولانا روم کے ساتھ علامہ اقبال آتے ہیں۔ یہ زحل کا کرہ ہے، یہ غداروں کا ٹھکانہ ہے۔ جو بھی غدار ہوتے ہیں انہیں یہ نظم سمجھنا چاہیے کہ غداری سے اقبال کو کتنی نفرت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ روحوں کا ٹھکانہ ہے جو قیامت نہیں جان سکیں گے، جو خود جہنم جلنے سے سکڑ گیا۔ اس میں 2 قدیم شیطان رہتے ہیں جنہوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے ایک انسان کی روح کو مار ڈالا۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے خود کو اپنی ذات سے الگ کر لیا، انہوں نے قدیم رسم و رواج کی قید بنا لی۔ ان غداروں کی وجہ سے ایک قوم بے پناہ مصائب سے دوچار ہوتی ہے اور ظلم و جبر کی طرف لے جاتی ہے، جس کے لیے صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اقبال کا افسوس ہے کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو جبر برداشت کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور نتیجتاً ایک ہجوم مذہبی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صبر کی عادت بن جاتے ہیں۔ انہیں افسوس ہے کہ ایک آزاد قوم غیر ملکی طاقت کی غلام بن جاتی ہے جو اداس اور جابر بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال در حقیقت ان تمام ایجنسیوں کی مذمت کرتے ہیں جو عوام میں تقسیم اور تفرقہ پیدا کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم تباہ ہوتی ہے تو اس کی بربادی کی جڑ صادق یا جعفر ہے۔ خدا مجھے جعفر کی روح سے بچا، مجھے موجودہ زمانے کے جعفروں سے بچا۔ انہوں نے مشرق و مغرب میں اپنے لیے کوئی جگہ نہ پائی اور وہ جہنم کے دروازوں پر پہنچ گئے، لیکن جہنم نے صادق و جعفر پر ایک چنگاری نہیں ماری اور نہ ہی مٹھی بھر راکھ ان کے سروں پر پھینکی۔ جہنم کے لیے لاٹھی اور تنکے بہتر ہیں، میرا شعلہ ان دونوں کافروں سے بہتر ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں اچانک موت بھی انہیں جھولنے کو قبول نہیں کرے گی، ایسا کام موت سے بھی نہیں ہو سکتا۔ غداروں کی روح کو موت سے سکون نہیں ملے گا۔ چنانچہ اقبال کے نزدیک غداری سب سے بڑا گناہ ہے۔ نظم کے اس ابتدائی حصے میں وہ جو فلک کے زحل ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، اور پھر وہاں پہ دھتکاری ہوئی روحیں موجود تھیں میر صادق اور جعفر کی، اور بنگال کا میر جعفر تھا اور دکن کا صادق۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ انسانیت، دین اور وطن کے لیے باعث شرم ہے۔ اور یہاں کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ جسم اس کے ڈر خوف سے جاں ہی سے بے خبر ہو جاتا ہے، یعنی دیکھنے والے سکتے میں آ جاتے ہیں۔ دوزخ بھی ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اپنے ملک اور ملک کے لوگوں سے غداری۔ وہاں کا سمندر بھی خون سے بھرا ہوا تھا، وہاں پہ جو مگرمچھ تھے وہ بھی، اور پھر وہاں ہندوستان کی روح ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اقبال مزید کہتے ہیں کہ انسان اپنی خودی اور معرفت سے ناواقف ہے اور اپنی اور دوسروں کی عزت و نفوذ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ہند اپنی غلامی کے وجہ سے اس کے عادی ہو گئے ہیں اور اپنی آزادی کا نئی صلاحیتوں سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، ان کو نہیں بڑھا رہے ہیں کہ ایسا فقر مبارک ہو کہ جو سلطانی دیتا ہے۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ میر جعفر تو مر گیا لیکن اس کی روح ابھی تک زندہ ہے، یعنی غدار ابھی بھی موجود ہیں۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ غدار اگر ہنسمکھ ہے وہ سانپ کی طرح ہے، اگر وہ ہنستا مسکراتا بھی ہے وہ سانپ ہی رہتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جعفر کی روح سے اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ، آج کے دوروں کے جعفروں غداروں سے خدا۔ مزید کہتے ہیں کہ غدار کی جان موت سے سکون اور آرام نہیں پا سکتی، یعنی غداری جو ہے انتہائی ذلت اور خواری کا نام ہے۔ ایک ایک کر کے اس نظم کو ایکسپلین کرتا ہوں۔